الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. امام ترمذی رحمہ اللہ جن کی الجامع السنن احادیث کی معروف کتاب ہے، اس میں بحث ہے کہ یہ سیاہ ستہ کی ثالث ہے یا رابع ہے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم کے بعد تیسری اہم مہم وہ الجامع السنن لترمذی ہے۔ بعضوں نے ابو داؤد کو متقدم کہا کیا ہے اور امام ترمذی کو رابع مقام پر رکھا ہے۔ اس نسبت سے کہ بخاری کا خاص الخاص شاگرد اور مستنیر ہے، تو شاید مسلم سے بھی اہم ہے، اور اس وجہ سے کہ صحت میں قدر سقم ہے اور وہ ارادی ہے، اختیار سے ہے، کیونکہ امام ترمذی احادیث پر فنی کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ باب کے اندر ادھوری روایت لے آتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ کیوں ادھوری لایا ہوں، اور اس کا بقیہ ٹکڑا فلاں فلاں سے ہے، فلاں سے نہیں ہے، اس میں غرابت پائی جاتی ہے۔ ایک باب میں 10 صحابہ سے احادیث ہے، تو یہ ایک لے آتے ہیں اور 9 کا حوالہ دے دیتے، وفی الباب عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں۔ اس طرح ظاہراً ذخیرۃ الحدیث کم ہے اور حقیقت میں زیادت ہے، کیونکہ احالات بہت زیادہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ مذہباً کیا ہے؟ مشہور ہے کہ یہ شافعی ہے، اور سب سے پہلا رد جو امام ترمذی نے کیا ہے وہ شافعی کا کیا ہے، کیونکہ امام ترمذی نے جب یہ مسلک نقل کیا کہ گرمی میں ظہر تبرید کر کے پڑھی جائے اور سردی میں ذرا تعجیل کر کے پڑھی جائے، تو امام شافعی کی توجیہ نقل کی، اور اس توجیہ کو نقل کر کے امام ترمذی کہتے اس کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، اور نہایت لا حاصل توجیہ کی گئی۔ علماء کہتے ہیں مقلد اپنے امام کے بارے میں اس طرح نہیں کہتا۔ ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن کی رائے یہ تھی کہ یہ شافعی نہیں ہے، یہ اسحاقی ہے، اسحاق ابن راہوے حنظلی۔ اس کا مذہب بڑے اہتمام سے لاتا ہے، اگرچہ 200 سال بعد پھر وہ مذہب ختم ہو گیا ہے۔ ایسے بہت سارے مذاہب ہیں جو چلے نہیں ہیں، حمادین کے مذہب ہے، ابو ثور کا ہے، اوزائی کا ہے،
اللہ تعالیٰ نے حیات تعبیدیہ صرف 4 کو عطا کی ہے. سنا ہے کہ حضرت مولانا مفتی ولی حسن نے حضرت بنوری کو کہا کہ امام ترمذی کا شافعی المسلک ہونا نہایت مستبعد ہے اور اس کا اسحاقی ہونا بالکل واضح ہے. تو حضرت بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ذرا فرصت میں مجھے بتانا، میں معارف السنن میں ایک الحاق کر لوں گا. الحاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ مشہور ہو اور اس میں کچھ مزید مل جائے تو آدمی الحاق کر لیتا ہے کہ بھئی مجھے یہ اطلاع ملی ہے اور دلائل و براہین سے یہ صحیح معلوم ہو رہا ہے، اس لیے میں بھی اس کی طرف اس کو الحاق کہتے ہیں. الحاقات. امام ترمذی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان دی ہے. بہت سارے مذاہب بیان کرتے ہیں اور ایسے ایسے مذاہب کی دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ سارے جہان کی اس کو اطلاع ہے کہ اس حدیث میں کس کس نے کلام کیا ہے. تو ایک ہی حدیث یا باب کے تحت کئی مذاہب کی اطلاع ہو جاتی ہے. اور پھر حدیث کس درجے کی ہے؟ خبر واحد ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے. جو فنون الحدیث ہے اس پر بھی سیر حاصل کلام کرتا ہے. لغات الحدیث بھی عجائب و غرائب طریقے سے لاتا ہے اور احکام بھی پیش کرتا ہے کہ فقہی مسئلہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ پورے الجامع سنن میں فقہا کے مذاہب لایا اور کسی محدث کا مذہب نقل نہیں کیا. گویا محدثین سب کسی نہ کسی کے مقلد تھے. اور براہ راست اصحاب المذاہب اصحاب الفقہ تھے. اور یہ مسئلہ ہمارے دور کا نہیں ہے، قرون اولا میں امام ترمذی 3ری صدی کے محدث ہیں اور وہ مذاہب الفقہاء کے امام اور ائمہ ہیں. یا یہ بات بھی ضروری ہے کہ تقلید کیا چیز ہے اور تقلید کیوں کی جاتی ہے اور تقلید کون کرتا ہے اور کس کی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین. کچھ لوگ فقہ حاصل کریں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. لوگ جب ان کے پاس آئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تاکہ وہ وقت پر ڈرے اور گناہ سے بچے. اس آیت سے بھی تقلید پر روشنی پڑتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کا دامن پکڑنا ضروری ہے اور وہ فقہا ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولو الامر اے اہل الفقہ منکم. صحابہ کی یہ تفسیر ہے. وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ. سب سے بہترین قول ابن جریر کہتے ہیں تفسیر میں وہ یہ کہ اولو الامر سے مراد مجتہدین اور فقہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول.
انہیں اطاعت سے ذکر کیا، وہ اولی الامر کو ان پر عطف کیا خالی. احتیاطاً فقہاء نے اس کا نام تقلید رکھ لیا. تقلید قلادہ سے ہے. قلادہ جب جانور کے گلے میں ہو تو اس کو پٹا کہتے ہیں، اور جب انسان کے گلے میں ہو تو عزت کا ہار کہلاتا ہے. چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہم نے تقلید کا معنی لیا ہے کسی فقیہ یا مجتہد کا، ان کے فقہ اور اجتہاد پر اعتماد کر کے بلا دلیل اور طلب برہان کے ان کا اتباع کرنا. اور جو لوگ انسان نہیں تھے، حیوان تھے، انہوں نے اپنا معنی لے لیا کہ تقلید تو جی پٹے کو کہتے ہیں، اور پٹا کتے کے گلے میں ہوتا ہے، اور کہتے اپنے آپ کو اہل الحدیث ہے. نام ایسا رکھا ہے اور کام کیسا ہے. بخاری شریف میں کہ استعارت عائشہ قلادتن ان اسماء، سفر عفق کے لیے جاتے وقت بی بی عائشہ نے اپنی بہن اسماء سے قلادہ مانگا تھا، یعنی ہار مانگا تھا، اور وہیں گم ہوا تھا، اس کی تلاش میں دیر ہوئی تھی. تو غیر مقلد سے پوچھا جائے کہ آپ یہی مانا کریں گے کہ کتے کے گلے میں جو پٹا ہو تو وہ مانگ رہی تھی عائشہ نے، وہ گلے میں ڈالا تھا. تو ابو حنیفہ اور شافعی کے بغض میں اور مقلدین کے بغض میں تیرے جہنمی ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ صحابہ سے بھی بدگمان ہیں، اور یہی دوزخی ہونے کے لیے کافی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قلادہ کے دونوں معنی ہیں. جب جانور کے گلے میں ہو تو پٹا ہے، اور جب انسان کے گلے میں ہو تو اتباع اور عزت کا ہار ہے. ہم چونکہ انسان ہیں تو انسانوں والا معنی لیا، اور لوگ دوسرے چیزیں انہوں نے اپنے حساب سے معنی لے لی. فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت بالکل واضح ہے، تو ضرورت کیا ہے کسی مجتہد یا فقیہ کا دامن پکڑنا. یہ بات کئی وجوہ سے باطل ہے. اول تو آیات اور احادیث میں تعارض مسلم ہے، اور دفع تعارض کے لیے علم چاہیے، اور وہ یا نبی کا ہے یا مجتہد کا ہے. حضرت عائشہ نے جو تفسیر کی تھی حساب یسیر و عسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامنظور فرمائی کہ یہ تفسیر آپ غلط کر رہی ہیں. اور عبداللہ ابن زبیر نے جو بی بی عائشہ سے کہا تھا کہ صحیح بین صفا والمروہ ضروری کیوں ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ کوئی گناہ نہیں اگر کر لے. تو حضرت عائشہ نے کہا واہ تیرے عقل پر آفرید، یعنی کرنے کو اللہ نے ترجیح دی، ترک کو تھوڑی ترجیح دی. یہ تھوڑا ہی کہا کہ کوئی بات نہیں اگر نہ کرے، فرمایا کرے، لہذا وجوب صحیح معلوم ہوا. اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ میں آیت میں متفکر تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر سفر حج میں مجھے ملے، لوگ نہیں تھے، اکیلے تھے، استنجے کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے میں نے پانی وانی پیش کیا اور وضو کرا رہا تھا ان کو. اس دوران میں نے پوچھا کہ جو آیت میں ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما من المرأتان، حضرت عمر نے کہا ہما عائشہ و حفصہ. تو عبداللہ ابن عباس کو تو دعائیں دی گئی ہے فقہ اور علم القرآن کی، پھر بھی وہ حضرت عمر کی تفسیر کے محتاج ہے.
اور علم قرآن کا ہو یا سنت کا ہو، سب امت یکساں نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص سفر پر تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ موضوع پر مسح ہوتا ہے۔ جب سعد ابن ابی وقاص نے مسح کیا تو وہ حیران ہوگا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا واہ آپ پر تعجب۔ جب مدینہ پہنچے اور حضرت عمر سے کہا تو حضرت عمر نے کہا اذا حدثک لک سعد فلا تسأل بعدہ احدا، بیٹے کو کہا سعد کے بعد اور لوگوں سے نہ پوچھنا، سعد کا علم مکمل ہے۔ تو سعد ایک فرد ہے اور احادیث میں ابن عمر سے ماہر ہے، تو بیٹے باپ نے کہا کہ بس یہ کافی ہے نا، اس سے پوچھتے رہو، ادھر ادھر کیا ضرورت ہے۔ ایسے سینکڑوں احادیث و اخبار ابن نجیم نے فتح الغفار فی شرح المنار میں لکھی ہے۔ ابن نجیم صاحب بحر کی ایک کتاب ہے فتح الغفار فی شرح المنار، جیسے المنار کی شرح نور الانوار ہے، قمر الاقمار ہے، اس طرح ایک شرح اس کی فتح الغفار ہے۔ تو حافظ ابن نجیم نے اس میں اس قسم کی روایات جمع کی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت کے ذیل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں آیت میں دلیل ہے کہ مجتہد اور فقیہ کا اتباع کرنا چاہیے، یہ دیکھ چونکہ عالم بہت بڑا ہے۔ اور مجتہد کو اور فقیہ کو اہل ذکر کہا، کیونکہ ذکر یا قرآن ہے، ہاں ذکر و مبارک، اس کا وہ ماہر ہے، ذکر یا حدیث ہے، سنت ہے، ذکر الرسول ہے، ذکر نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ اکثر دین پر ذکر کا اطلاق ہے، اور اس کا ماہر جو عالم ہوتا ہے وہی مجتہد و فقیہ ہوتا ہے۔ اور فقیہ ایک ہوتا ہے، سارے نہیں ہوتے، سمجھ میں آتی بات ہے؟ فقیہ واحد، یہ دیکھیے ایک فقیہ چاہیے، اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزار ہوں گے، صوفیاء ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، لیکن شیطان ان کو دھوکہ دیتا ہے، ان سے غلطی کراتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک شخص تھا، وہ فوج میں پلمبر تھا، پلمبنگ کا کام کرتا تھا۔ مولانا عبدالغفور مدنی عباسی سے بیعت ہوا، پھر حضرت کے وصال کے بعد کسی اور سے ہوا۔ میرے زمانے میں وہ ریٹائر ہو چکا تھا اور گھر پر ریٹائرمنٹ گزار رہا تھا، بڑا اچھا اللہ والا نیک شخص تھا۔ تو میں اسی کے گھر سے گزرتے ہوئے آگے ہماری زمینیں تھی، آتے جاتے میں ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ جماعت میں نہیں آتے نماز؟ تو وہ ہنس پڑا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے ہنس رہا۔ میرے تو بڑی عبادات ہے، ساری رات جاگتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، میرے پاس 1000 کی بھی تسبیح ہے، 5000 کی بھی ہے۔ اگر میں جماعت میں آیا تو سارا ثواب مجھے مل جائے گا، تو یہ خواران بدگاران کیا کرے؟ ماں یہ اقلیت کہتے میں اقلیت ہوا، میرا خبر ہوا، پیر دے پیر سے دے جہان لوے خار دے پیر سے دے پر جہان کے جگہ کو بیوقوف نہیں ہے پیر۔ میں بالکل دنگ رہ گیا اس پر۔ اور قرآن شریف کا ترجمہ و تفسیر اس کے پاس احمد رضا خان کا تھا، کنز الایمان اور خزائن العرفان۔
استاد مولانا عبدالحنان سے ترجمہ پڑھتا تھا. میں نے کہا یار تو بریلوی ہے, وہ نیا رہا, میں تپوس ہوگا ویسے سب ټول علماء سره محبت کو حضرت ہوتی نہ ټول سره بنکے جو ہمارے سلسلے ہیں ان سے کرنی, غلط لوگوں سے پھر میرے پاس مت آؤ. میں نے اپنی پوری زندگی میں پیر میں شعور نہیں دیکھا. بے شعور آدمی پیر ہوتا تو وہ سب کچھ تھا, ذاکر بھی تھا, شاغل بھی تھا, شب بیدار, سب کچھ, لیکن چونکہ فقہ نہیں جانتا تھا, نور الیزا پڑا ہوا نہیں تھا, تو نہایت احمق تھا. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دیکھو آپ کو اتنی صریح حدیث یاد نہیں ہے جس میں پیغمبر نے کہا ہو جس کو 10 آیات یاد ہو یا 10 حدیثیں یاد ہو. نہیں ہے, کوئی بھی یاد نہیں. آپ بس صرف یہ طے کہ ترمذی کی روایت یاد ہے کہ جو حافظ قرآن ہو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنے, یہ روایت یاد ہے نا. یا حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جاؤ چڑھتا جا. لیکن دیکھو فقہ کے بارے میں کتنی صریح اور صحیح احادیث ہے. پھر ایک حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ لوگ تفسیر کے ماہر ہو جائیں. نہ یہ آیت موجود ہے کہ لوگ احادیث اور اسانید یاد کریں. کام ہے لیکن اور چیزوں سے ثابت ہے. مگر یہاں دیکھو جب فقہ کا نمبر آئے لیتفقہوا فی الدین, دین کی فقہ پیدا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی اس پر سٹینڈ لے کہ قرآن کریم میں صرف ایک علم ہے اور وہ فقہ, تو غلط تھوڑی ہے, صحیح کہا ہے. قرآن کریم میں کئی بھی تفسیر کے فضائل نہیں ہیں, کئی بھی حفظ الحدیث کے فضائل نہیں ہیں. یعنی مفسر, محدث, حافظ الحدیث ان کا درجہ بعد میں ہے. یہ سب کے سب عوام ہے فقی کے سامنے. لیتفقہوا فی الدین. ہم حدیث یا اس کے فضائل, قرآن کریم یا اس کی تفسیر و تراجم کے فضائل کے منکر توڑے, ہم خود عامل ہیں اس پر. شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کہلاتے ہیں, لیکن یہ بات کی اصطلاح ہے. پیغمبر کی اصطلاح فقیہ ہے. دیکھو آپ کی خدمت میں جو واقعہ پیش ہوا موطا مالک میں کہ ایک آدمی فرض نماز پڑھاتا ہے, ثم یجلس فیعظ الناس, پھر لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے یصوم النہار ویقوم اللیل, دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر قیام کرتا ہے, عبادت کرتا ہے. ایہما افضل؟ آپ نے کہا فضل العالم الذی یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظہم علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم اللیل کفضلی علی عداد. جیسے مجھ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو, یہ صوفی, یہ عابد, زاہد, یہ محدث, یہ مفسر, یہ فقی کو نہیں پہنچ سکتے. فقی کے سامنے یہ عوام ہے. بالکل لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. سینکڑوں محدثین جمع ہے اور سینکڑوں مفسرین جمع ہے, اور ایک آدمی ان میں ہے جن کو نور الیزا یا قدوری یاد ہے, مسائل بتا سکتا ہے. امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ وہ جس کو مسائل یاد ہے وہ نماز کے لیے آگے ہو جائے. بخاری کا بھی یہی مذہب ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بخاری یا ترمذی حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی. ترمذی کے بارے میں تو مولانا انور شاہ کی رائے یہ ہے کہ یہ فقہ کی کتاب ہے, علی منہج الفقہ والفقہاء. تو چونکہ
آیات میں بھی بظاہر تعارض ہو سکتا ہے، اس کے رفع کے لیے عالم چاہیے، اور احادیث تو سارے معارض ہے۔ علم الحدیث کا مطلب یہی ہے کہ یہ محدث ہے اور یہ احادیث کے جوابات دیتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہ۔ ادھر دیکھو کیا ہے، سورہ ہود پڑھو ذرا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سورۃ ہود میں وضاحت ہو گئی کہ قرآن سارا محکم ہے، کوئی متشابہ نہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی قرآن کریم کے علوم میں ماہر نہیں ہے۔ ایک آیت لے بیٹھنا اور دوسری آیت کا خیال نہ کرنا، یہ کم علم ہے۔ جو علم پورا رکھے گا وہ کہے گا احکمت آیاتہ، کا مطلب یہ ہے کہ ہن ام الکتاب، یہ اس کا بیان ہے۔ اور آخر میں کیا ہے، کتاب متشابہ مثانی، کہاں ہے 23 پارے کے اخیر میں کتاب متشابہ، پوری کتاب متشابہ ہے، تو محکم کہاں چلا گیا؟ جواب، یہ وہ خرم متشابہات کی تفسیر۔ جب یہ اپنی جگہ رکھو گے تو پورے قرآن پر ایمان بحال ہوگا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، حق بھی یہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک آیت کو بنیاد بنائے دوسرے کو چھوڑ دیں تو یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ مثال دیتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور سے مراد صحیح تفسیر کے مطابق قرآن ہی ہے، پیغمبر مراد نہیں ہے۔ سلف میں تو یہ تفسیر ہوئی ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ لیکن اگر مان لیا ہم نے کہ روح المعانی میں لکھا ہوا هو النبی المختار، النبی المختار مراد ہے اس سے، تو یہی روح المعانی ہے نا جس کی یہ آیت ہے، اس کے نیچے لکھا ہے۔ اب اس روح المعانی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بشر پہ کیا کہہ رہا ہے، تو بشر پر اس نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نبی مانتا ہوں، یہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ بشر ہے یا نور ہے یا ناری ہے، تو لا شک فی کفری، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان بشرا فمن انکر فقد کفر۔ تو پتہ چلا کہ علامہ آلوسی نے جو کہا ہے هو النور الانوار والنبی المختار، وہ متضاد نہیں ہے بشریت کا، وہ بشر کے ذیل میں اس کے منکر کو بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ تو جس طرح اہل حق کہتے ہیں کہ هو النور الانوار والنبی المختار، اے حسب درجتی ومقامہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، واما جنسا ونوعا فبشر من البشر۔ تو دو آیتیں اہل حق جمع کر دے، اور دونوں آیتیں قرآن ہے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ تو یہ فرق ہے اہل حق میں اور اہل بدعت میں۔ بدعتی کہے گا کہ یہ نور ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا اس کے صفات کمال کا انکار ہے، اور یہ کفار کا دستور ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، مولوی نعیم الدین مراد آبادی، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین کے ذیل میں لکھا۔ تو آیات کے اندر بھی تعارض ہے،
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم پوچھ کے رہیں گے. اور سورہ رحمان میں کس طرح ہے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ آگے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جن اور ان سے کوئی سوال نہیں تو وہ کس سے ہوگا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تو جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ یہ سوال نہیں ہوگا کہ گناہ کیا ہے یا نہیں، وہ تو مسلم ہے. یعرف المجرمون بسیماہم، وہ تو نظر آ رہا ہے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا ہے آپ نے. تو آیات متعارضہ اور احادیث معارضہ کے رفع کے لیے جس علم کی ضرورت پیش آئی ہے اس کا نام ہے فقہ، اور اس کے ماہر کو کہتے ہیں فقیہ، مجتہد، مستنبط، مستخرج. سب فقہا نہیں ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ بھئی زمین کھود کر میٹھا پانی نکل آتا ہے کنویں کی شکل میں، ٹیوب ویل کی شکل میں، لیکن زمین کھودتا کون ہے؟ کہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کو لگاؤ 2 سال میں بھی نہیں کھود سکتے. کھودیں گے تو کوئی سرنگ بنا لیں گے. لیکن جو ماہرین ہیں ان سے آپ بات کریں کہ جگہ بتاؤ، جگہ بتا دی، اس نے کہا بس 1 ہفتے بعد ہم سے 30 فٹ کے اندر پانی لے لو. اس کو کہتے ہیں نبت. نبت کے معنی شیرین پانی. استنبت کے معنی اخرج الماء العذب من قعر الارض. مستنبت. اور جب مسائل پیدا کرتے تو مستخرج، مجتہد، اور ایک مقدس نام اس کا ہے فقیہ. اب سوال یہ ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ المجتہد اذا اجتہد واخطأ فلہ اجر، خطا پر بھی اجر ملتا ہے. دارا ہوا. والمجتہد اذا اجتہد واصاب فلہ اجران. بس اتنا فرق ہے. ہمارا ایقان ہے کہ امام اعظم مصیب ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو 2 اجر دے گا. اور امام شافعی یا اور ائمہ جو امام کے مقابلے میں اجتہاد کرتے ہیں ان سے خطا اجتہادی واقع ہے، تو پھر بھی 1 اجر کے تو مستحق ہے، تو ملام نہیں ہو سکتا ہے. عتاب جائز نہیں ہے. بدستور فقیہ و مجتہد. دیکھو عنوان کا فرق ہے. نبی اور رسول کے لیے آپ نے کیا عنوان اختیار کیا؟ آپ نے کہا وہ معصوم ہے. کیا ہے؟ ان کے لیے عصمت ثابت ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے اگلے پچھلے سب معاف ہے. یہ ایک اونچے درجے کا مقام ہے. تو مجتہد کو یہ نہیں کہا کہ وہ معصوم ہے، وہ نبی تھوڑا ہی ہے. تو مجتہد کو کہا وہ معفو ہے، عفو ہے اور معجور ہے انشاءاللہ تعالی. اجتہاد اور تقلید پر ابن نجیم کے فتح الغفار کے علاوہ امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی کی الملل والنحل میں مفصل بحث ہے. عجیب بات ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ محدث بھی کبیر ہے اور محتاط ناقل ہے.
اس نے شرائط نقل کیے مجتہد کے لیے، آداب نقل کیے کہ بھئی یہ قرآن کے اندر جو آیات ہے، احکام ہے، وہ ان کو یاد ہو۔ ایک تقریباً قرآن کریم میں کتنی آیتیں؟ 500، اور احادیث مبارکہ بھی 2500 کے قریب ہوں۔ وہ آیات جن پر کلام مجتہد و فقیہ کرتا ہے آیات الاحکام کہلاتی ہے۔ امام طحاوی نے اس پر کتاب لکھی ہے، احکام القرآن۔ ہماری دانش میں امت محمدیہ میں پہلا فرد جس نے آیات الاحکام پر کلام کیا وہ امام طحاوی حنفی، ان سے پہلے ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ ہاں یہ پتہ ہے ہمیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد خاص امام احمد ابن حنبل کے ہاں گئے۔ احمد بغدادی ہے، اور حضرت امام شافعی تو اصلاً غزہ کے ہیں، بعد میں مکہ میں جا کے استوطن بمکہ۔ کچھ مدت گزر گئی تو پھر مصر چلے گئے، قرافہ میں شاگردوں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ تمام مسائل جو رفع دین ہے، امین بالجار ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، یہ انہوں نے مصر میں اختیار کیے، اور جب تک مکہ میں تھے تو بالکل صحیح سلامت تھے، نہ امین بالجہر کے قائل تھے، نہ رفع دین کے، نہ فاتحہ خلف الامام کے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد کے ہاں گئے۔ امام احمد نے بہت خوشی ظاہر کی اور اپنے اہل خانہ کو کہا کہ روئے زمین کا بہت بڑا عالم اور ولی میرے استاد ہمارے مہمان ہیں، تمام اچھے کھانے پکواؤ۔ بہت اچھے اچھے کھانے پکے اور رات کو چھنے گئے۔ امام شافعی نے بھی خوب طالب علمانہ بازو چلایا، جتنی چیزیں آئی سب کھائی۔ اللہ اکبر۔ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، کسی کو معاف نہیں کرتی، سب پر تبصرہ کرتی ہے۔ عورت اور طالب ایک چیز ہے، رنگ علیحدہ ہے ان کے، ان کو مطمئن کرنے بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور ناشکر بھی جلدی بنتا ہے۔ لو احسنت احداہن الدہر، بخاری میں ہے، اگر آپ نے کسی عورت سے احسانات زندگی بھر کیے، ثم رأت منک شیئا، پھر کوئی کمزوری دیکھی، قالت واللہ ما رأیت منک خیرا، کہے گی میں نے تیرے گھر میں خوشی دیکھی نہیں، اور مکر بکائی، جڑا بکئی معشومان میں ٹولے رانی کی دس چل رہا ساسو پلار نہ ڈیرا تھنگایا ٹولو مرے زپلی نہ یو درزن بشیری کم دے نہ روڑی نہ زپلو نہ روڑی نہ مور سرا خسوگی حساب نہ کہے گا نا۔ اس لیے جو عورت خاون کی شکایت کرتی ہے اس کی اولاد اپنے والد کے سخت خلاف ہوتی ہے، سخت ترین خلاف۔ کچھ بھی ہو اولاد کا تعلق ماں سے زیادہ ہے، ماں ان کو بڑی مظلوم نظر آتی۔ توبہ۔ اس لیے عورت جب شریف اور نیک نسل ہو تو وہ اولاد کے سامنے خاون کی عزت کرتی ہے بہت زیادہ۔ تمہارے والد بہت عظیم انسان ہے، اس نے مجھے پلکوں پہ پالا ہے اور بڑی مشقتوں سے تمہیں نکالا ہے۔ میرے والد صاحب بالکل الف سے با پڑے ہوئے رہے، اور اتنے میں ظالم تو بیٹا نہیں کہہ سکتے، زوراور تھے، کہ انہوں نے میری والدہ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے مجھے یاد آتی ہے تو یقین کر لے کہ میرے منہ سے مغفرت کا لفظ نہیں نکلتا۔ دیر خپش، دیر زیاد خپش۔ لیکن ہماری والدہ ہمیں بہت سخت خبر نہ تس ہو کی تس کر دے خبر ہو
ایسی نیک نسل عورت تھی میں نا تاسو خود خاون منس خبر مکو. اور ہماری والدہ کا ایک ارشاد تھا خوی خاون نوم د خدای دی که دې معنی خپای زما مغفرت به ونشي. سو تو فقہاء نے لکھا بھی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائے نا تو میاں بیوی بہت احتیاط کی زندگی گزارے. وہ ذہن میں بیٹھتی ہے بات. اور جب عورت بدذات ہو وہی گھر تو اف میرے لیے دوزخ ہے, میں جب سے آئی ہوں تکلیفوں میں اوپر جگہ گا. تو بچے سوچتے ہیں کہ یہ دوزخ کس کی وجہ سے, باپ کی وجہ سے, تو خود بخود مخالف ہو جاتا. اس کا بڑا علم, بڑا مقام, بڑا مرتبہ اولاد کے سامنے مٹی ہوتا ہے. اس لیے عورت کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو امام احمد نے بیوی کو کہا کہ ذرا اچھے اچھے کھانے پکاؤ. میرے استاد امام شافعی آئے, بہت زبردست کھانے پکائے. امام شافعی بھی خوب تکے تکائے, سفر سے آئے تھے تو انہوں نے خوب شوق سے کھایا. اور پھر رات کو نوکرانی سے پانی رکھوایا وضو کے لیے. صبح فجر کے بعد جب نوکرانی آئی تو پانی پورا فل پڑا ہوا تھا. احمد کی اہلیہ نے شکایت کی کہ آپ کے استاد نے رات کو اتنا کھانا کھایا کہ تہجد کے لیے ہی نہیں اٹھے, پانی اس طرح پڑا ہوا ہے. امام احمد نے امام شافعی کو کہا, انہوں نے کہا اصل میں روئے زمین پر سب سے حلال رزق وہ احمد ابن حنبل کا ہے. امام احمد تو بہت محتاط تھے, اور میں حلال رزق کھا کے ایک آیت کے اندر پریشان تھا, اور رات کو اس سے 100 مسئلے نکالے. ایک آیت سے 100 مسائل, اور یہاں تک کہ وقت داخل ہو گیا تو میں نے عشاء کے وضو سے ہی تہجد اور فجر کی نماز پڑھی. مجھے نئے وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اس لیے کہتے کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نویشتن شعر و شیر. بزرگوں کے حالات اپنے جیسے نہ سمجھو, گرچہ لکھنے میں شعر اور شیر ایک جیسے, لیکن شعر جانور ہے اور شیر دودھ ہے. کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نویشتن شعر و شیر. مجتہدین کا ایسا ایک رنگ ہے کہ دیکھو اب وہاں مہمان ہیں, کھانے وانے شوق سے کھائے تو ایک آیت کے اندر سوچنے لگے تو 100 مسائل اس میں سے استنباط کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرات فقہاء و مجتہدوں کو ایسے ملکات نصیب فرمائے. اس لیے امت محمدیہ کے شرف اور افضلیت میں سے کہ ان کے اندر فقہاء اللہ نے پیدا کیے. حافظ ابن قیم نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے کہ جو فقہاء پیدا ہوئے مجتہدین, یہ اکمال دین کی برکت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ کو غیر مقلد کہے گا کہ وہ اسلام تو اس سے پہلے بھی مکمل تھا, فقہاء بعد میں آئے. تو آپ کہے بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ بھی دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ سارے کے سارے فقہاء کے بعد آئے. فما جوابکم فہو جوابنا. اور آپ کو کہیں گے کہ 4 مذاہب کہاں سے آئے, تو آپ کہیں گے 6 سے سے تک کہاں سے آئے. یہ تکوینی امور ہے. اللہ کم الحاکمین نے 4 مذاہب, 4 ائمہ, 4 فقہاء, 4 مجتہد, ان کے استنباطات اور استدلالات کے ذریعے دین اسلام کو مکمل فرمایا. 5واں مذہب بنا نہیں, نہ چلا ہے اس وقت سے لے کے آج تک. جس نے بھی کوشش کی ہے رسوا ہوا ہے, پٹا ہے. اس
طرح دنیا میں بڑی کتابیں لکھی گئی، لیکن بخاری کا جواب کون ہے؟ مسلم اور ترمذی کو کون پیچھے کرے گا؟ جہان بھر کی کتابیں محدثین نے لکھی، مگر صحاح ستہ تفصیل دیکھو نواب صدیق کی کتاب الحتہ فی ذکر صحاح ستہ. لا الہ الا اللہ. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ تو امام ترمذی کے الجامع السنن میں یہ بھی ایک زبردست کمال ہے کہ اس میں فقہاء و مجتہدین کی دلالات ہے. کتاب فقہ کی زیادہ ہے. احمد شاکر نے ترمذی کا جو نسخہ لکھا ہے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ وہ اشبہ بالفقہ من الآثار، احادیث کے باوجود فقہ کی کتاب ہے. اس وجہ سے صحاح ستہ میں سربراوردہ کتاب مانی جاتی ہے. اور ترمذی شریف کا درس تمام درسوں میں اول نمبر مانا جاتا ہے، کیونکہ سب ابحاث تقریباً اس میں مکمل کی جاتی. ایک علم یہ ہے کہ بعض علماء نام سے مشہور ہے، بعض مقام سے مشہور ہے. یہ نام کے ساتھ لقب بتا دے گا، کنیت. مثلا یہ کہے گا امام اعمش تو کہے گا اسمہ سلیمان بن مہران. ابو حنیفہ تو نہیں کہتے، ایک جگہ کہا ہے، ورنہ کہہ دیتا کہ اسمہ نعمان بن ثابت. یاد تو ہم کو کیا عذر و شکوہ ہی سہی، اہل قربت سے شکایات چلی آتی. تو طالب کو آسانی سے ایک محدث کے کناں، القاب، اس کے اسماء، اعلام سب معلوم ہو جاتے، بلدان. ورنہ اسماء پر علیحدہ کتاب ہے، کناں پر علیحدہ کتاب ہے. میں نے اس دن بتایا بلدان پر یاقوت حموی کی موجم البلدان ہے 5 جلدوں میں. یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور یہ علاقہ کس جگہ ہے؟ الغرض کوئی علم چھوٹتا نہیں ترمذی شریف سے، تمام علوم پر کلام کرتا ہے وہ. پھر غرابت بتائے گا کہ یہ لفظ غریب ہے، یعنی نو وجود ہے. اس کے جو معروف طریقے ہیں ان میں یہ لفظ نہیں ہے. 2 سند لے آئے گا. مثلا مالک کی سند وہ ادھوری ہے، لیکن مالک الرجال والاسانید ہے، تو اس کے ساتھ قتیبہ بن سعید کی دوسری سند لا رہا ہے، اس کی تکمیل کر رہا ہے. تو پہلے سے وہ لے لیا تھا. قتیبہ بن سعید مالک کے برابر تھوڑا ہی ہے، مالک کو اور شان کیا آدمی. اللہ رب العالمین نے الجامع السنن للامام ترمذی کو عجب مزایا اور مفاخر عطا فرمائے. شروع اس کے مختصر ہے. میری دانش میں کل 17 شروع ترمذی کی ہو چکی ہے. اس زمانے میں تو بس ہر طالب جو ہے ایک کاپی پہ آیت بتاتا ہے، اگلے سال چپ جاتی. اس کے دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے. براہ راست کتاب دیکھنے کی عادت پیدا کرو. جیسے عارضۃ الاحوزی ہے ابن العربی کی، اول شرح ہے، 16 جلدوں میں، عام مل رہی، بہت بہترین ہے. تحفۃ الاحوزی عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد کی ہے، جو ہمارے حضرت اقدس شاہ صاحب اور دیوبند کے علماء پہ اعتراضات کے لیے لکھی ہے. اور حرف شذی حضرت شاہ صاحب کی ہے.
عربی فصیح میں. اور معارف السنن تو حضرت اقدس استاذنا و مولانا و وسیلتنا الی اللہ حضرت بنوری کی گویا کہ سب کچھ پر مشتمل شرح ہے. معارف السنن 6 جلدوں میں ہے. زخمات اور اردو میں بھی مولانا سرفراز خان کی شرح قدر بہتر ہے. خزائن السنن مولوی موسیٰ خان لاہور والے کی ریاض السنن اور اعلیٰ ہے، لیکن وہ دوسری جلد شائع ہے، پہلی لکھی نہیں. شاید ان کے پاس اس زمانے میں جلد ثانی تھی. باقی مولانا سلیم اللہ خان کے بھی شائع ہے، مفتی نظام الدین کے بھی شائع ہے. مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک کی حقائق السنن کے نام سے بہت مختصر اور جامع ہے. اللہ اکبر. ہم نے بھی کچھ جمع کیا تھا. احسن الاحوزی فی شرح السنن الجامع للترمذی. اللہ اکبر. نفس کتاب سمجھنا پہلا کام ہے طالب کا. سلف کے علوم اس لیے پختہ تھے کہ وہ نفس کتاب کو سمجھتے تھے. اگر 600 شرح آپ کو یاد ہونا اور کتاب ذہن میں نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں ہے. اور اگر نفس کتاب آپ کو یاد ہے وہ ایک شرح بھی نہیں ہے. خیر ہے، کتاب تو یہی ہے. استاد تو کتاب کا استاد ہے. میں طالب سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب تو صحیح طرح یاد کریں. اس میں 3 فائدے ہیں. ایک تو اس میں قوت آ جاتی ہے عربیت سمجھنے کی. دوسرا وہ درس میں بیدار رہتا ہے کہ استاد اس کو حل کرے. تیسرا پھر وہ اس آموختے کو پختہ کرتا ہے. اور جو شخص 3 کام علم کے لیے کرے گا اس کا علم ہمیشہ مضبوط ہوگا. آنے سے پہلے مطالعہ، درس میں بیدار متوجہ، اور درس کے بعد آموختے کو دہرانا، سہرانا، تکرار کرنا. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اکرمنا فی الدنیا والآخرہ. اللہم احفظنا بحفاظتک وانصرنا بنصرتک. صلی اللہ علیہ وسلم. کل کے درس میں جو ترمذی پر سندیں لگی ہوئی ہے، شاہ اسحاق اور شاہ عبدالعزیز وغیرہ، اس کا بیان ہوگا. اس سے جو وقت بچے گا تو پھر جو اپنے امام ترمذی کی کتاب نقل کرنے والے جو بزرگ ہیں، ابو الفتح قاضی ابو الفتح ہے اور غورجی ہے اور تریاقی ہے اور محبوبی ہے، ان کے تذکرہ